اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میں پروفیشنلی یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ٹائم آپ کے لیے بہت مفید ہے، انقلابی ہے۔ تمام وہ معاملات جو بہادری مانگتے ہیں حل ہونے کے لیے، مطلب اس میں آپ کی فزیکل قوت استعمال ہوتی ہے، آپ کی ذہنی کارکردگی، نفسیاتی طاقت استعمال ہوتی ہے، آپ اس میں وننگ لیول پر ہیں، اینڈ مارس اس کا موجب ہے کہ اندر ایسی کسک اور تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ اس برائی، اس بری عادت، اس خرابی، اس رانگ بلیف سے بچ سکیں گے۔ السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ اس ہفتے کی ریسرچز نہیں ہیں 19 تاریخ سے لے کر 31 دسمبر کی، تقریباً 12 دنوں کی ریسرچز ہیں، 11 یا 12 دنوں کی۔ پچھلا ہفتہ ہم لوگ مس کر گئے، اینول ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی بٹ ویکلی ویڈیو نہیں دے سکے، بٹ اس ہفتے اس دور میں جو ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہوئے ان کا بھی کچھ ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے لیے یہ دور انقلابی دور ہے۔ تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بات میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے مقاصد سے محبت ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میں پروفیشنلی یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ٹائم آپ کے لیے بہت مفید ہے، انقلابی ہے۔ 22 دسمبر کو سورج آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا۔ پورا سال یہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے نہیں گزرا، اب آخر میں جا کر آپ کے سیکنڈ اینگلز پر سے ٹرانزٹ کرے گا۔ یہ اس کا مفید ترین اینگل ہے جو سیجیٹیرین کو فائنینشل سٹیبلٹی دے گا۔ آپ کے لیے وینس 29 دسمبر کو آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ یہ اس کی ایک بہترین پوزیشن ہے۔ آپ کی وہ پرابلم جو رشتہ داری سے ریلیٹڈ تھی، آپ کی وہ پرابلمز جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھی، آپ کی وہ پرابلم جو سمندر پار جانے سے ریلیٹڈ تھی، آپ کی وہ پرابلمز جو ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ تھی، ان کے بھی آثار بن گئے ہیں ختم ہونے کے۔ پورا چاند ہوگا 27 دسمبر کو آپ کے 8th اینگل پر ہوگا۔ یہ 8th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اس سے بھی بہت ساری خطائیں، بہت سارے غلط فیصلے، بہت سارے ریگریٹس، بہت سارے مقدمے، بہت سارے قرضے خاتمے کی طرف جائیں گے۔ تفصیل ابھی بیان کروں گا۔ شروع کرتے ہیں مارس سے۔ مارس اس وقت آپ کے پہلے اینگل پر ہے، یہ اس کا پازیٹیو اینگل ہے۔ تمام وہ معاملات جو بہادری مانگتے ہیں حل ہونے کے لیے، مطلب اس میں آپ کی فزیکل قوت استعمال ہوتی ہے، آپ کی ذہنی کارکردگی، نفسیاتی طاقت استعمال ہوتی ہے، آپ اس میں وننگ لیول پر ہیں، اینڈ مارس اس کا موجب ہے۔ مارس کی وجہ سے آپ اپنی بری عادتوں پر بھی قابو پا سکیں گے۔ مارس کی وجہ سے آپ اپنی روحانی جو معاملات ہیں اسے بھی سیٹل کر سکیں گے۔ آپ کے اندر جو غلاظتیں ہیں، جو بد دیانتی، ایک لفظ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، جو آپ مخلص نہیں اپنے ساتھ اور کچھ غلطیاں کر رہے ہیں جس سے آپ روحانی طور پر تباہ ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر، وہ بھی معاملات اس مارس کی سپورٹ سے حل ہوں گے۔ آپ کے اندر ایسی کسک اور تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ اس برائی، اس بری عادت، اس خرابی، اس رانگ بلیف سے بچ سکیں گے۔ مارس کی وجہ سے ہی آپ ہجرت کے امیدوار بھی ہیں، اعلیٰ تعلیمی کارکردگی کے امیدوار بھی ہیں، سوشل کنیکشنز کے امیدوار بھی ہیں، اینڈ اس بات کے بھی یقین کر لیجئے کہ آپ کی جو اٹریکشنز ہیں آپ اس میں بھی استفادہ حاصل کرتے ہوئے دیکھیں گے، لوگ آپ کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ وینس جب آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہوگا 29 دسمبر کو، تو یہ آپ کی ہیلتھ کو، اسپیشلی آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کو زیادہ اچھا کر دے گا۔ بہت سارے غم تو دور ہوں گے ہی ہوں گے، بٹ آپ کی حصے مزاح میں اضافہ ہوگا، آپ کے رومانس میں اضافہ ہوگا، آپ ریلیشن شپ میں زیادہ اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ آل ٹائپ آف ریلیشن، اسپیشلی لو ریلیشنز، بٹ آل ٹائپ آف ریلیشن، اچھے بھائی، اچھے ہسبینڈ، اچھے دوست، اچھے والد، اچھے بزنس مین، جو ریلیشن آپ کے کولیگز یا آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ وینس بہت طرح سے آپ کو فائدہ دے گا۔
وینس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ یہ آپ کے 11th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. اگر آپ ٹیم ورک کر رہے تھے، اگر آپ بزنس پارٹنرشپ اختیار کیے ہوئے تھے سیجیٹیرینز، اگر آپ کسی طرح کی کوئی کمبائن ایفرٹ کر رہے تھے اور اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، یا ٹیم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، یا آپ ٹیم کے ساتھ ذہنی طور پر ہم آہنگ نہیں تھے، تو امید یہ ہے کہ 29 دسمبر سے حالات بدلیں گے، انقلابی لیول پر بدلیں گے. ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی، پارٹنر آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے اپنے آئیڈیاز کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ بنیں گے. اینڈ اسی طرح کے دیگر مالی، روحانی اینڈ یہ جو ریلیشن شپ، رسپیکٹ، اس طرح کے سارے فائدے آپ کے لیے آن ہو جائیں گے. فل مون آپ کے لیے 27 دسمبر کو آپ کے 8th اینگل پر ہوگا. آپ 27 تاریخ کو بہت لکی ہوں گے، 28 تاریخ کو بہت لکی ہوں گے. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری سبزیاں کھائی تھیں تو آپ لکی ہو گئے، یا بہت ساری آپ نے محنت کی تھی تو آپ لکی ہو گئے. یہ نیچرل فلو ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ میں نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. چاند گھٹتا ہوا کمزور مون لائٹ پروڈیوس کرتا ہے. جب فل ہوتا ہے تو جتنا کچھ وہ دے سکتا ہے، اللہ نے اس کے ذمے جو کچھ لگایا ہے وہ بھرپور انداز سے دیتا ہے. 8ویں اینگل پر وہ بھرپور انداز سے 27 تاریخ کو ہوگا، دیٹ از یور لکی ڈے. 28 تاریخ کو وہ بھرپور ہوگا، دیٹ از یور لکی ڈے. 29 کے بھی کچھ لمحات وہ آپ کو لکی ہی رکھے گا. ان 3 تاریخوں پر کام کا شروع کرنا، لاسز کی ریکوری کے لیے کوششیں کرنا، مقدمے کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا، کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا، ایگزامز دینا، یا پھر اپنے اوپر لگی ہوئی الجھنوں اور تہمتوں کو ختم کرنا، اس کے لیے یہ دن موزوں ترین ہے. نکاح کرنا ہو تو یہ صحیح ٹائم ہے، کسی سے اظہار محبت کرنا ہو تو بھی یہ صحیح ٹائم ہے. 27، 28 اور 29 دسمبر آپ کے لیے. سیٹرن 4th اینگل پر ہے. یہ لانگ ٹرم پلانٹ ہے. 4th اینگل پر سے یہ 2026 تک ٹرانزٹ کرے گا. اس وقت ڈائریکٹ ہے، مثبت ہے. آپ چیزوں کو گہرائی سے سمجھ سکیں گے. کم محنت سے ہی زیادہ اچھی سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ اچھے ڈیسیجنز لے سکیں گے، اچھے پلانز کر سکیں گے، زیادہ کریٹیو ہوں گے. 2 پلانٹ اس وقت کمزوری کا شکار ہیں. ایک مرکری ریٹروگریڈ ہے، دوسرا جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے. جو پازیٹیو پلانٹس میں نے ابھی اس مرکری اور جوپیٹر سے پہلے گنوائے، ان کی طاقت اتنی ہے کہ آپ شخصیت پر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فیملی ویلفیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لگژریز یا کمفرٹ آف لائف کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، صحت کے مسائل کو حل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نقصانات کو ریکور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کولیگز کے ساتھ اچھے تعلقات یا باسز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تصادم یا مقابلے کی ہوا چلے تو آپ جیتنے کے چانسز زیادہ رکھتے ہیں. کیریئر پرفارمیشنز کرنا چاہیں، جاب حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لکی فیکٹر بھی آپ کے ساتھ رہے گا. اتنے فائدے ہیں آپ کے لیے. بٹ 2 سبجیکٹ ابھی بھی کمزور ہیں. انقلاب تو 22 دسمبر سے ہی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، لیکن 1 جنوری کو مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا. یہ 2 پلانٹس اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا، لیکن کلو اس ہفتے اس لیے دے دیا کہ اپنے مقاصد کی طرف توجہ دیجیے. یہ وقت زیادہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. اپنی پلاننگ کو ریفریش کریے، اپنے ریسورسز کو اکٹھا کریے، اپنی کریج کو اکٹھا کریے اور ہمت کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیجیے. یقین کریے کہ فتح آپ کو حاصل ہوگی. کوئی کمی رہ سکتی ہے، کوئی سیجیٹیریس بیمار بیہیویئر بھی کر سکتا ہے، اسے سورہ شمس پڑھنی چاہیے، اسے روبی یا بلو سفائر پہننا چاہیے. یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی کارکردگی میں اضافہ کریں گے ایز اے کیٹلسٹ. اگر سچویشن سیویئر ہیں، زیادہ ہی پرابلمز بڑھ گئی ہیں، قرضے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، ناراضگیاں سیپریشن لیول پر آ گئی ہیں، نفرتیں دلوں میں گھر کر گئی ہیں، ریسورسز ختم ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے بڑی ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا. یہ ایوریج ریمیڈی تھی جو ابھی میں نے پرسکرائب کی. بڑی ریمیڈیز کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ اپنی جو پرابلمز ہیں انہیں ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو اسٹرالوجرز کے پاس ڈائگنوسس میتھڈ ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے. سیجیٹیرینز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. بہت عرصے سے یہ میں بات بتاتا آ رہا ہوں، اب تو آپ کو اس بات کے اندازہ ہو گیا ہوگا. اگلے ہفتے جو بھی تبدیلیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے بہرحال
اس وقت کو آپ کے لیے گولڈن لیولز کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے، میں یہ پوری ریسرچ کے بعد جملے بول رہا ہوں، کبھی بھی آن ایئر کچی بات نہیں کرتا. اگر آپ کو آسٹرولوجیکل ایونٹ سے فائدہ حاصل ہوگا تو آپ رب کا بھی شکر ادا کریے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. سائٹیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ریسرچز اینڈ نالج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.